ڈوز، دنیا والوں نے 2 ڈوز دیا تھا۔ تمام سماجی برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ویکسین کا 3 ڈوز، نو ریئیکشن نو انفیکشن۔ اللہ کے رسول نے 3 ڈوز دیا اور پورے جزیرۃ العرب میں امن و امان کا وہ عالم ہو گیا کہ اسلامی سرحد کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک اور تنہ تنہا اشرفیاں اچھالتے ہوئے، سونا کا سکہ اشرفیاں اچھالتے ہوئے اس پار سے اس پار ہو جاتی ہے اور اللہ کے سوا کسی کا اتنا امن و امان کا عالم۔ وہ کون سا ویکسین تھا بھائی؟ وہ جب تک نہیں کیجئے گا شکیل میاں کے گلا پھاڑنے سے کیا، مولانا ابوالکلام آزاد کو قبر سے اٹھوا لیجیے۔ اب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت کجا بجمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت کجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے۔ رسائی ان کے اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، رسائی ان کے اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کو داد دینا پڑے گا، میں بھی جلسے کا پرانا کھلاڑی ہوں، کل بھی مجھے بکسر جانا ہے۔ شروع میں جو گائیڈ لائن دیا گیا اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اگر مقرر آزاد ہوتا، نعت خواں آزاد ہوتا، امام سر آزاد ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مہمان مقرر کے آنے سے پہلے جلسہ خالی۔ میں خود ایک جلسے میں تھا مہمان مقرر کی حیثیت سے، جس وقت میری تقریر ہو رہی تھی 13 آدمی تھے بچے ہوئے، سب جا چکے تھے۔ مقامی لوگوں نے سارا وقت لگا دیا اور مہمان مقرر کے وقت میں صرف 13 آدمی، آپریٹر کو لگا کر کے ایک مقرر تھے نا، آنکھ بند کر کے تقریر کرتے تھے جب کے 1 گھنٹہ کے بعد جب آنکھ کھولا تو مجمع میں 1 آدمی بھی نہیں، صرف 1 آدمی تھا، کمبل اوڑھے ہوئے۔ کہا کہ ماشاء اللہ، کھکھرا سب اڑ گیا، بھوسا سب اڑ گیا، آپ ہی ایک دانہ ہے، سارا ثواب اکیلے آپ ہی لے کے جائیے۔ تو وہ آدمی بیچارہ نہ بولی صاحب، ہمارا مائک جو آپ لیے ہوئے ہیں اس لیے ہم بیٹھے ہیں، ہمارا مائک جو قبضہ کیے ہوئے ہیں تو ہم بھی چلے گئے ہوئے، اس لیے آپ حضرات نے ریکارڈ توڑ دیا۔ 12 بج گیا لیکن آپ لوگوں کا تو ابھی 10 بھی نہیں بجا، ماشاءاللہ۔ اس کمزور سی آواز کو آپ نے اتنی دل میں جگہ دی، میرا رواں رواں آپ کے لیے دعا، آپ کو دعا دے رہا ہے۔ دعا جب تک نہیں ہوگی یہاں سے اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آپ شاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آپ شاروں سے، چکانے چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کا نوجوان جاگ جائے گا، اس سماج سے شیطان بھاگ جائے گا، اور جس سماج کا نوجوان بگڑ گیا وہ سماج خون اور پیپ کا تالاب ہوگا. وہ سماج کو بدبو تو دے سکتا ہے، خوشبو کبھی نہیں دے سکتا. الحمدللہ اس آبادی کے بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اگر جاگے ہیں تو کیا کمال ہے. آپ قابل مبارکباد ہے. آپ ایسے ہی نوجوانوں کی سرپرستی کرتے رہیے. انشاءاللہ یہ نوجوان بہکیں گے نہیں. کام آپ لوگ کیجئے، ان لوگوں سے حوصلہ دیتے رہیے. بہر کے میرے بھائیوں، میں تو مقامی آدمی ہوں، میں مہمان مقرر کی طرح بولوں یہ ناانصافی کی بات ہوگی. میں بھائی بھتیجا کی طرح گفتگو کروں گا. جلسے کا عنوان ہے جلسے سیرت النبی و اصلاح معاشرہ. تو میں سیرت النبی کو اصلاح معاشرہ سے جوڑ کر کے 3 پیغام جلدی دے کے رخصت ہوتا ہوں. سیرت پاک کا 2 حصہ ہے، 2 پارٹ. ایک تاریخی پہلو اور ایک پیغام مصطفیٰ. ایک تو تاریخی پہلو، اللہ کے رسول کی پیدائش کب ہوئی بتائیے تو؟ 9 ربیع الاول عام الفیل کے پہلے سال ابرہہ نے جو کعبہ پر حملہ کیا تھا اس کے 50 یا 55 دن کے بعد بروز سوموار. ٹائم کون سا تھا؟ ولادت کا وقت 24 گھنٹے میں طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ 7 گھنٹہ کا جو ٹائم ہے یہ سب سے سہانا وقت. اسی وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. سب سے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کا وقت جب سانس لیتا ہے، صبح کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اس سہانے وقت میں یہ پوری آبادی سوئی رہی. میں غیر مسلم آبادی سے گزرا اراول سے. 3 بجے بھور میں غیر مسلم نوجوان دوڑ لگا رہا تھا، جمپ کر رہا تھا، ہائی جمپ کر رہا تھا. جاڑے کے موسم میں پسینے سے شرابور تھا. کیوں؟ فوج میں بھرتی کے لیے. فوج میں بھرتی کے لیے 3 بجے بھور سے ایکسرسائز کر رہا ہے نوجوان. کیا بحیرہ بازار کی آبادی میں اچھی پرسنالٹی کا نوجوان نہیں ہے؟ لیکن وہی لیبر مستری یہی لگے رہیے گا. فوج میں بھرتی کے لیے ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ کمپٹیشن کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے. یہ پرسنالٹی بڑا بھائی کی پرسنالٹی دیکھیے، یہ اندر سب کی پرسنالٹی دیکھیے. اس پرسنالٹی کا نوجوان اور بھی ہے. اگر وہ عزم کر لے، نوجوان جس کام کو ٹھان لیتا ہے ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں، صبح کے وقت میں ولادت ہوتی ہے. کہاں کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر ہندوستان میں پیدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہندوستان میں بھی اگر بہار میں ہوتے تو اور اچھا. اب بہار میں بھی دربھنگا ڈسٹرکٹ میں اگر ہوتے تو اور اچھا. اب دربھنگا میں بھی بحیرہ میں ہوتے تو اور اچھا. اب بحیرہ میں بھی بحیرہ بازار میں ہوتے تب تو سونے پہ سونے. لیکن کیا بات ہے، مکہ میں ولادت ہو رہی ہے. حکمت سمجھیے. اس وقت 571 عیسوی 20 اپریل 571 عیسوی کو رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے. اس وقت جتنی دنیا تھی، دنیا انسانیت کے بیچوں بیچ مکہ مکرمہ ہے. اتر دکھن پورب پچھم اسکوائر فٹ سے ناپ لیجئے. دنیا انسانیت کا مین چوراہا مکہ مکرمہ. جب ایک ایمرجنسی لائٹ لگانا ہو، اب اس سے پورے پنڈال میں روشنی پہنچانی ہو تو کہاں پہ لگا دے گا؟ بولیے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک ایمرجنسی لائٹ اب پورے پنڈال میں روشنی پہنچانی ہے تو بیچوں بیچ لگائیں گے نا. تو چونکہ پورے عالم میں رحمت للعالمین کی رحمت پہنچانی تھی، ہدایت کا نور پہنچانا تھا، ان کی تعلیمات کا پیغام پہنچانا تھا، اس لیے اللہ نے دنیا انسانیت کے مین چوک پر مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا. رسول اللہ کی والدہ کیا ہے، کون ہے؟ والدہ کا نام بتائیے تو. بولیے نا.
آمنہ، آمنہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ امن و شانتی والی، امن والی، شانتی پوروک والی۔ مکہ مکرمہ میں صفیہ نام کی عورت بھی ہے، حفصہ نام کی عورت بھی ہے، خدیجہ نام کی عورت بھی ہے، ام حکیم نام کی عورت بھی ہے، لیکن کسی کو نبی کی والدہ بننے کا شرف نہیں ملا۔ نبی کی ماں وہ بنی جس کے نام میں امن و شانتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امن و شانتی کا پیغام لے کر وہ آئے گا جو آمنہ کے کوکھ سے جنم لے گا۔ اور سنیے، نبی کے والد کا نام بتائیے، بولیے نا، عبداللہ۔ میں نے ابھی جمعرات کو عیدگاہ میں بھی بولا تھا، کون بنے گا کروڑ پتی، ایک پروگرام چلتا تھا، اب چل رہا ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ اتنے بدھا دیکھیے ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی نام مانتے ہیں۔ اس نے وہ پروگرام چلاتا تھا، کون بنے گا کروڑ پتی۔ دربھنگا ڈسٹرکٹ کا ایک نوجوان ڈبل ایم اے کیے ہوا، اس کا نام تھا محمد عرفان، اس کے نام میں محمد کا نام جڑا ہوا ہے۔ وہ پہنچتا ہے کروڑ پتی بننے کے لیے۔ اینکر پوچھتا ہے پیغمبر اسلام کے پتا جی کا کیا نام تھا؟ 4 آپشن دیتا ہے، حمزہ، عباس، عبد المطلب، عبداللہ۔ حمزہ، عباس، عبد المطلب، عبداللہ۔ بتائیے چاروں میں سے کون؟ وہ نوجوان پریشان ہو رہا، چپ۔ افسوس یہ نہیں کہ وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے، افسوس اس کا ہے کہ لاکھوں لوگ لائیو دیکھ رہے تھے، لاکھوں لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے تھے، اور وہ آدمی جس کے نام میں محمد کا نام ہے، وہ محمد رسول اللہ کے والد کا نام نہیں باتا تھا۔ کیسی جگہ صحیح کر رہا تھا۔ آخر کار کہتا ہے اینکر کہ آپ اپنے کسی دوست سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اسی جگہ سے کال کرتا ہے اپنے ایک دوست، سوال رکھتا ہے، لیکن افسوس جہیلہ کا دوست بھی جہیلے نہیں کرتا۔ انہر دودھ بہی چلا مانگے پانی لیا بے ڈھیر، جس نے کھوجلا ہوں تم اس نے ملتا ہوں، وہ بھی نہیں بتا پایا۔ اب سوچا کہ کرے تو کیا کرتا ہے، کہا کہ بس 10 سیکنڈ بچا ہوا ہے، لاک کروں، لاک کر دوں، 10 سیکنڈ بچا ہوا ہے۔ سوچا کہ کچھ بول تو لگا نہ تجھوٹ کا، اندازے سے ٹھوک دیا، بول دیا عبداللہ، اندازے سے۔ کم وقت سمجھ کے نہیں بولا تھا، سمجھ کے بولتا تو پہلے بولتا، ایسے ہی اندازے ٹھوک دیا۔ اتفاق اور سنجوگ کی بات کہ جواب صحیح نکل گیا، اور کھڑے کھڑے کم وقت کروڑ پتی بن گیا، 5 کروڑ انعام مل گیا۔ غلطی سے جواب دیا، کروڑ پتی بن گیا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس کے نام میں محمد کا نام جڑا ہوا ہے، وہ محمد رسول اللہ کے والد کا نام نہیں بتا پا رہا ہے۔ کیا یہی ربیع الاول کا پیغام ہے کہ سال میں ایک بار جلسہ کر لو، بھائی بولتے کہ مقرر کو بلا لو اور ہم عاشق رسول ہو گئے؟ نہیں، 1000 بار نہیں۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کی لائف ہسٹری کا مطالعہ کرنا، ان کے حالات زندگی کو پڑھیے۔ تو میرے دوستو، سیرت طیبہ کا تاریخی پہلو، ولادت کب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم ہی میں تھے، ولادت سے 2 مہینہ پہلے ہی والد رخصت ہو گئے۔ 6 سال کی عمر ہوتی ہے والدہ رخصت ہو گئی، 8 سال کی عمر ہوئی عبد المطلب دادا رخصت ہو گئے، 12 سال کی عمر ہوتی ہے ان کے شام کا تجارتی سفر کیا، 15 سال کی عمر میں حرب فجار میں حصہ لیا، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا ہوا۔ اللہ کے رسول نے حکمت عملی سے فیصلہ کیا، 40 سال 6 مہینہ 8 دن، ایک دم نیٹ بتلا رہا، 40 سال 6 مہینہ 8 دن جب عمر ہوتی ہے، نبوت عطا ہوتی ہے، 52 یا 53 سال کی عمر میں اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا دیدار کرانے کے لیے۔
ہجرت کے پہلے نبوت کے 13 سال مکمل ہو گئے، 14واں سال شروع ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئیے۔ مکہ والوں نے قدر نہیں کی، اللہ نے نعمت چھین کر کے مدینہ والوں کو دے دیا، مدینہ آ گئے۔ ہجرت کے پہلے سال مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا، ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا، ہجرت کے چوتھے سال کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا، ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا، ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر پیش آیا، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا، ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاولیٰ، نبوت کے 8ویں سال غزوہ تب یہ سریہ موتا پیش آیا، ہجرت کے 9ویں سال رجب سن 9 ہجری میں آخری غزوہ تبوک پیش آیا، ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا، ہجرت کے 11ویں سال مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول بروز سوموار، 12 ربیع کل سوموار ہے نا، 12 ربیع الاول بروز سوموار، اس سال بھی وہی 12 ربیع الاول سوموار کو پڑھا۔ مشہور قول یہ ہے 12 ربیع الاول بروز سوموار، ہجرت کے 11ویں سال مطابق 28 جون 632 عیسوی، یاد کر دیجیے، انگریزی تاریخ لوگ نہیں بتاتے ہیں، میں نے ولادت کی بھی انگریزی تاریخ بتلا دیا، کیا بتایا؟ 20 اپریل 571 عیسوی کو ولادت ہے، کیا ہے؟ اور وفات 632، ابھی 2024 ہے نا، 632 28 جون یہ وفات کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخی پہلو مختصر انداز میں ایک قائلانہ نظر میں نے ڈال دیا۔ سیرت طیبہ کا بہت سارا پہلو ہے جس میں ہر لمحہ میں پیغام ہی پیغام چھپا ہوا ہے۔ میں سارے پیغام کو بیان کروں گا تو عمر بیت جائے گی، میری عمر 1000 سال ہو جائے، پھر موت آئے، پھر میں دوبارہ پیدا ہو جاؤں، پھر 1000 سال عمر ہو، پھر موت آئے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر موت آئے، ہر بار ہزار سال عمر ہوتی چلی جائے، اور ہر زندگی میں سیرت طیبہ بیان کرتا چلا جاؤں۔ قسم خدا کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ کیا میں رسول اللہ کے بچپن کے حالات سناؤں تاکہ بچوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو جائے، یا پیارے آقا کے جوانی کے حالات سناؤں تاکہ جوانوں کی جوانی میں اور امنگ پیدا ہو جائے، یا رسول اللہ کے بڑھاپے کے حالات سناؤں تاکہ بوڑھوں کا ایمان جوان ہو جائے؟ اگر آپ جس لائن کے ہیں، جس میدان کے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، ٹیچر ہیں، آئیے رسول اللہ بھی ٹیچر ہیں۔ انما انا بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا۔ واہ کیا بات ہے، نبی نے کہا مجھ کو ٹیچر بنا کے بھیجا گیا۔ آپ امام ہیں، کہاں کے امام صاحب؟ امام ہیں، اللہ کے رسول بھی امام تھے مسجد نبوی کے کھانے کا بعد۔ آپ کسی کے شوہر ہیں، حضرت عائشہ کے شوہر کی زندگی کو پڑھو۔ اگر آپ کسی کے باپ ہیں، حضرت فاطمہ کے والد محترم کی زندگی کو پڑھو۔ اگر آپ کسی کے بیٹا ہیں، عبداللہ کے بیٹا کو پڑھیے۔ اگر آپ کسی کے، اگر دشمنوں نے آپ کو ستایا ہے تو مکہ کے سجائے ہوئے مہاجر کی زندگی پڑھو۔ اگر آپ نے دشمن پہ غلبہ حاصل کیا ہے تو مکہ میں دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے والے پیارے آقا کی زندگی کو پڑھیے۔ سارے دشمن موجود ہیں سامنے، اعلان بولو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، کیا چاہتے ہو؟ کل تک وہی لوگ جنہوں نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا، لین دین کھان پان شادی بیاہ خرید و فروخت سب کچھ پہ پابند لگا دیا تھا، آج وہ سارے دشمن سامنے ہیں۔ بولو کیا سلوک کروں؟ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹا ہیں، آپ سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ سارے دشمنوں کو اللہ کے رسول نے یوں اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ جاؤ جاؤ، محمد رسول اللہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔
تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے تیار ہیں۔ ایک بالغ زمین کے لیے اپنے بھائی سے سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑنے والی یہ قوم سیرت النبی کا جلسہ کر رہی ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گرا نہیں۔ تیری راہ بری کا سوال ہے۔ ہم تو اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ایک کپڑا پہ پریس نہ ہو سکا تو تھپڑ لگا دیا۔ آفس سے آئے، گیٹ کھولنے میں 12 بجے رات میں آ رہے ہیں، گیٹ کھولنے میں دیر ہو، اندر آئے کھانا نہ کھائیں۔ میرے بھائیوں، سیرت اصلاح معاشرہ، سیرت طیبہ کی روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک سچی محبت نہیں ہوگی، ان کے پیغام پر عمل کرنے کو جی نہیں چلے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کے لیے رات کو رات نہیں سمجھتا۔ اگر ہمارے بیٹا کی سیریس حالت ہو جائے تو یہاں سے 12 بجے رات میں دربھنگہ دوڑے میں کی نہیں دوڑے کا ہے، محبت ہے۔ محبت وہ چیز، وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے مشکل کام آسان ہو۔ آئیے صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے رسول اللہ، کیسی محبت۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ جو اذان دیتے ہیں نا، اذان کے الفاظ انہوں نے خواب میں سنا فرشتے سے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، کھجور کے باغ میں پانی پٹا رہے تھے، گھاس چھیل رہے تھے، کھیت میں کام کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کے بیٹا نے خبر دی، ابو، بھرائی ہوئی آواز، ابو، کیا بیٹا؟ بولا نہیں، بولو کیا ہوا؟ آواز اٹک گئی حلق میں، ابو بولو بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ کے وفات کی خبر دیا بیٹا نے باپ کو۔ باپ کھیت میں کام کر رہا تھا، کام چھوڑ کر کے ہاتھ اٹھایا، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے آنکھوں کی روشنی لے لے، مجھے نہیں چاہیے آنکھ، میری آنکھ اس لیے تھی تاکہ اس آنکھ سے محبوب کا دیدار کروں۔ جب تو نے میرے محبوب کو اٹھا لیا تو اب میں اس آنکھ سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ لے 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 لے، میرے آنکھ کی روشنی چھین لے، نہیں چاہیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی وقت وہ نابینا ہو گیا، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ کہا کہ جب میرے آقا نہیں رہے تو اب میں اس آنکھ سے کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ ایک سوید بن غفل مدینہ منورہ پہنچتے، رسول اللہ کے زمانے میں ایمان قبول کر چکے تھے، لیکن رسول اللہ کا دیدار نہیں ہو سکا۔ وہ آئے دیدار کے لیے، سواری سے دور دراز سے سوید بن غفل سواری کو اونٹ کو باندھا، پوچھا حاضرین سے، اللہ کے رسول کہاں تشریف رکھتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں شہر سے، فلاں قبیلے سے، رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اے ہرے، آپ نے دیر کر دیا ہے، کیوں؟ ابھی ابھی رسول اللہ کو ہم لوگ دفن کیے ہیں، ابھی ابھی رسول اللہ کو دفن کیے ہیں، ہاتھ میں مٹی بھی لگی ہے، آپ دیر کر دیا۔ اسی وقت وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، چکرا کے گر گئے۔ محبت رسول، میرے بھائیوں، آئیے رسول اللہ کا پیغام سیرت طیبہ کی روشنی میں اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ کے معنی آتے ہیں سماج، سوسائٹی، اور اصلاح کے معنی سدھار۔ اصلاح کے معنی سدھار، اور معاشرہ معنی سوسائٹی اور سماج۔ تو اصلاح معاشرہ کا مطلب بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنا۔ بس
3 اینٹی بائیوٹک ویکسین دے رہا ہوں، ویکسین، فرسٹ ڈوز، سیکنڈ ڈوز، تھرڈ ڈوز۔ دنیا والوں نے 2 ڈوز دیا تھا۔ تمام سماجی برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ویکسین کا 3 ڈوز، نو ریئیکشن، نو انفیکشن۔ اللہ کے رسول نے 3 ڈوز دیا اور پورے جزیرۃ العرب میں امن و امان کا وہ عالم ہو گیا کہ اسلامی سرحد کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک اور تنے تنہا اشرفیاں اچھالتے ہوئے، سونا کا سکہ، اشرفیاں اچھالتے ہوئے اس پار سے اس پار ہو جاتی ہے اور اللہ کے سوا کسی کا اتنا امن و امان کا عالم۔ وہ کون سا ویکسین تھا بھائی؟ وہ جب تک نہیں کیجئے گا شکیل میاں کے گلا پھاڑنے سے کیا، مولانا ابوالکلام آزاد کو قبر سے اٹھوا لیجیے، اب بحیرہ کی سرزمین پر تقریر کروا لیجیے، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہی دوا دینا ہوگا جو دوا رسول اللہ نے دیا۔ سب سے بگڑے ہوئے سماج میں کملی والے آئے اور سب سے پاکیزہ سماج بنا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حامی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، نبی کی نظر جس کو لگ گئی، قسم خدا کی وقت کا تاجدار ولی وقت بن گئی۔ نبی کی نظر اللہ والوں کی بھی نظر لگتی ہے اور فاسق و فاجر کی بھی نظر لگتی ہے، فاسق و فاجر کی نظر لگتی ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے اور اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو طبیعت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو بیمار اچھا ہوتا ہے اور فاسق و فاجر کی نظر لگتی ہے تو صحت مند آدمی بیمار پڑتا ہے۔ فضالہ بن عمیر، کیا بتائیں نام؟ فضالہ بن عمیر، نام یاد رکھیے نا بھائی، فضالہ بن عمیر۔ فتح مکہ کا وقت ہے، اللہ کے رسول طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ۔ فضالہ بن عمیر ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کافر، خنجر چھپائے ہوئے چادر میں، خنجر چھپا کر کے وہ بھی احرام با یہ طواف کر رہا اور رسول اللہ پر اچانک قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا، ہتھیار کو چھپا لیا۔ اللہ کے رسول طواف کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی طواف کر رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہتھیار لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیا کہ آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے، اس آدمی کا پورا حلیہ، اس کا فیس وحی کے ذریعے بتا دیا، اس کا نام بھی بتا دیا، تو اس کا نام ہے فضالہ بن عمیر، وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے، خبر لیجیے۔ اللہ کے رسول پر چہرہ جو جبرائیل نے دکھلایا تھا، اے سنو تمہارا نام فضالہ ہے؟ کہا جی۔ فضالہ بن عمیر ہو تم؟ جی ہاں۔ ابھی تم کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں، ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اے صحیح صحیح بول، صحیح صحیح بتا، تو کیا چاہ رہا تھا ابھی؟ نہیں ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے کلیجے پر یوں مارا، بس سارا کفر دل سے نکل گیا۔ کہتے ہیں فضالہ بن عمیر کہ نبی کا ہاتھ میرے کلیجے پہ لگا، فوراً نبی سے مجھے عشق ہو گیا، ساری دشمنی دل سے نکل گئی، نبی کی ایک نظر لگی، عاشق مصطفیٰ بن گیا، دل میں سما گئی ہے قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہے قیامت کی شوخیاں۔ 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں، میرے بھائیوں ایک لمحے میں وہ صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی آئیے، اصلاح معاشرہ کے لیے 3 ویکسین کا 3 ڈوز ہے، وہی ڈوز دیجیے گا تو سماج سدھرے گا۔ نمبر 1، غور سے سنیے، اللہ کے رسول اتنے بگڑے ہوئے سماج میں تھے، اتنے بگڑے ہوئے سماج میں کہ عربی ڈکشنری میں شراب اتنا عام تھا، پانی کی جگہ پہ لوگ شرابیں پیتے تھے۔
جیسے آج کل اسپرائٹ اور کوکو کولا، پیپسی اور کیا کیا ہے مرینڈا سب ہے، جتنا اسپرائٹ وغیرہ کا رواج نہیں اس سے بڑھ کر شراب کا رواج ہے جی۔ ایسے وقت میں بھیجا گیا عربی ڈکشنری میں شراب کے لیے 200 سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں۔ اس چیز کا چلن زیادہ ہوگا اس کے لیے الفاظ بھی زیادہ ہوگا۔ 200 سے زیادہ ورائٹی تھی شراب کی۔ ایسے وقت میں نبی آئے، بدکاری کا یہ عالم تھا کہ لوگ بدکاری کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی بیوی اپنے دوستوں کو گفٹ کر دیتے۔ آخر کون سا ویکسین نبی نے دیا کہ سماج بالکل پاکیزہ ہو؟ نمبر 1 سب سے ہائی پاور گولی تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب دل کی صفائی، ہردے پریورتن، دل بدل جائے، چوائس بدل جائے، پسند بدل جائے، دل کی دنیا بدل دیا۔ جو نبی پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے وہ نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بند کرنے والا بن گیا۔ سمامہ بن وصال گرفتار کر کے لائے گئے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المغازی میں یہ روایت موجود ہے۔ سمامہ بن وصال کو اریسٹ کر کے لایا گیا، سینکڑوں صحابہ کا قاتل تھا، مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، ما عندک یا سمامہ کیا حال چال ہے؟ ان تقتل لا دم وان تنعم على شاکر وان تريد المال فصل منه رشدا۔ اگر قتل کیجئے گا تو ہم مجرم ہیں، مجرم کو تو قتل کیا ہی جاتا ہے، اور اگر معاف کر دیجئے گا تو بہت بہت کرپا ہوگا، اور اگر مال چاہیے جرمانہ بولیے کتنا چاہیے میں حاضر کرتا ہوں۔ اگلے دن رستے میں بڑھے ہوئے، اگلے دن اپنے گھر سے کھانا بھجوا رہے ہیں۔ میں نے ایک پنڈت جی کو یہ حدیث سنائی، پنڈت جی ایسے گول لگا، پیارے آقا کو ایسے ودوان ویکتی تھے جی، ایسے ودوان تھے، ایسے پرنام کیا نبی۔ بتائیے تو غیر مسلموں کو نبی کے حالات خود جانیں گے تب نہ بتا رہے ہیں، مسئلہ تو یہاں۔ تو اپنے گھر کا تازہ کھانا، اپنی بکری کا دودھ ٹائم پر بھیجوا رہے ہیں مجرم کو۔ اگلے دن پھر پوچھا، ما عندک یا سمامہ کیا حال چال ہے؟ سمامہ نے وہی جواب دیا، اگر قتل کیجئے گا تو مجرم ہے، مجرم کو تو قتل کیا ہی جاتا ہے، اگر معاف کیجئے گا تو بہت احسان ہوگا، اگر مال چاہیے تو بولیے کتنا میں حاضر کرتا ہوں۔ بگھا ہوا رہنے دیا۔ تیسرے دن یہی سوال و جواب ہوتا ہے، پیارے آقا کا آرڈر ہوتا ہے اس کی رسی کھول دو۔ جیل سے بیل ہو گیا، رسی کھول دو۔ کیا ہونا چاہیے؟ رسی کھلتے ہی وہ گنگناتا ہوا اپنے قبیلہ میں جاتا اور فوج اکٹھا کرتا، مدینہ پہ حملہ کی تیاری کرتا۔ لیکن ہائے ہائے ہوا کیا؟ رسی ادھر کھولا گیا، کھجور کے پیڑ کے آڑ میں جلدی سے غسل کیا، اسنان کیا۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں بس 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 انتظار کی مدت ختم ہو چکی ہے، پڑھائیے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں۔ 2-4 دن رہے تھے، کسی کی نگاہ میں دشمن کو معاف کرنے کا یہ انعام ہوتا ہے کہ وہ دشمن جو سیدھا دوست بن گیا، عاشق مصطفیٰ بن گیا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے پہلا کام کیا کیا؟ تزکیہ، دل کی صفائی، ہردے پریورتن، آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ تو اللہ کا CC کیمرہ لگا ہوا، آپ کسی بڑے آفس میں جائیے، اب تو چھوٹے چھوٹے کرانے کی دکان میں، کپڑے کی دکان میں، زیور کی دکان، سب جگہ آپ CC کے TV کیمرہ کی نظر میں ہیں۔ کہیں ہوتی آپ کو تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ دکھاتا ہے کیمرہ۔ جب دنیا والوں کے کیمرہ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں تو اللہ کا کیمرہ تو عالم کے چپے چپے میں لگا ہوا ہے۔ نبی نے یہی احساس دلایا، تم جہاں
جہاں چلے جاؤ، جلوت میں، خلوت میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، مکان میں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں پر پاور بلڈ ہے۔ یہی احساس دلایا مجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکاری دورے پر تھے، ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، بولا یا بیچ دو، ایک بکری بیچ دو میرے ہاتھ، یا تو گفٹ دے دو یا پیسہ لے کے دے دو۔ ارے جناب یہ بکری میری نہیں ہے، مالک کی، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ہم کیسے دے سکتے؟ ارے پگلا کہیں کا، تمہارا مالک تھوڑے دیکھ رہا ہے، یہ بکری بیچ دو میرے ہاتھ، میرا بھی بھلا ہو جائے گا، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ہمارا بھلا یہ ہوگا کہ ہم کو بھوک لگی ہے، ذبح کر کے پکا کے کھائیں گے، تمہارا بھلا ہوگا کہ جیب میں پیسہ آ جائے گا، بیچنا دو۔ مالک پوچھے گا کہ ایک بکری کم کیوں ہے، تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ چرواہا چیخ اٹھا، یا ایھا الرجل فأین اللہ، فأین اللہ، فأین اللہ کہاں گیا، اللہ کہاں گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا میرے اللہ تیرا کرم ہے کہ ہماری حکومت میں بکری چرانے والے بھی تجھ سے ڈرتے۔ تو پہلا کام نبی نے سماج کی اصلاح کے لیے خوف خدا، کیا اللہ دیکھا۔ نمبر 2، دوسرا کام سماج کو سدھارنے کے لیے جرائم، کرائم، بھرشٹاچار، جن راستوں سے برائی آ سکتی اس راستے کو بلاک کر دیا، سیل کر دیا، نو انٹری۔ گناہ کا راستہ کھلا رہے گا تو لوگ جائے گا، کیا یہ دیکھیے نا اللہ کے نبی نے کیا کیا، گناہوں کے راستے کو بند کر دیا، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے شراب سینکڑوں جرائم کا جنم داتا ہے، گناہ کا نیشنل ہائی وے ہے، یہ بے پردگی اور بد نظری، یہ کیا ہے، زنا کا نیشنل ہائی وے۔ اس سماج میں بے پردگی ہوگی، بد نظری ہوگی، اور بد نظری ہوگی تو بلاತ್ಕಾರ ہوگا۔ آج پردے کا ہم لوگوں نے گردہ اڑا دیا۔ ہماری ماں بہنیں ماشاءاللہ پردہ کرتی ہیں، لیکن معاف کیجیے گا اسلامی پردہ نہیں کرتی، یہ غیر مسلموں والا پردہ ہے۔ وہ کیا، غیر مسلموں کے یہاں بھی پردہ ہے، مگر اس کے سسرال والوں سے، میکے کا کوئی آدمی ہو کوئی سے پردہ نہیں، لیکن جب سسرال کے حدود میں تو گھومنا ایسے، اور جہاں میکے کا نقاب ایسے، یہ اسلامی پردہ نہیں۔ اسلامی پردہ یہ ہے کہ چاہے سسرال کا ہو یا میکے کا ہو، جو بھی غیر محرم ہے اس سے پردہ کیا ہے۔ آج دیور اور بھابھی میں پردہ ہوتا ہے، شوہر کا چھوٹا بھائی کیا کہا جاتا ہے، دیور، یہ لفظ ہی ناجائز ہے، ناجائز لفظ ہے، یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے دیور۔ دے مانے دوسرا، بر مانے دولہا، دے مانے دوسرا، اور بر مانے دیور مانے دوسرا دولہا، دیور مانے، اس کا مطلب ہے کہ پہلا دولہا وہ ہے جس سے نکاح ہوا، آئیے دوسرے نمبر کا دولہا۔ آخر شوہر کا بڑا بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، شوہر کے بڑے بھائی کو کیا بھینسو، اس سے ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ شوہر کے چھوٹے بھائی دیور اس سے ہوتا ہے، یہ غیر مسلموں سے ہے۔ ان کے یہاں شوہر کے بڑے بھائی سے شرم لحاظ اور چھوٹے بھائی کو بھی مردی لگا، حرام حرام سخت حرام۔ ہماری بیوی جو ہے اس کی بڑی بہن کیا لگے گی ہم لوگ، اور اس کی چھوٹی بہن سالی سے ہنسی مذاق چلتا ہے، اب بیوی کی بڑی بہن سے کیوں، یہ بھی غیر مسلموں سے ہے۔ بیوی کی چھوٹی بہن ہو یا بڑی بہن، غیر محرم ہے، ہنسی مذاق، گندا مذاق، حرام حرام سخت حرام۔ یہ کیسا پردہ ہے، تیرے نقاب میں آگ لگا دوں، تیرے نقاب میں آگ لگا دوں، تم دیور سے گندا مذاق کرتی ہو،
یہ مرد پلاسٹک کا نوجوان اپنی سالی سے دل لگی کرتا ہے اور بیوی کو نقاب اڑاتا ہے. یہ کیسا پردہ ہے؟ یہ اسلامی پردہ نہیں ہے. میری ماں بہنیں پیچھے بیٹھ کے سن رہی ہے. میں بابانے بہت کہہ رہا ہوں تیرے آنچل کا واسطہ پابندی لگا دو. دیور سے ہنسی مذاق حرام ہے اور یہ مرد لوگ سالی سے ہنسی مذاق مت کریں. میری بھی سالی ہے لیکن میرا قول رسید کرنے کی ہمت نہیں ہے. ایک دم نوروز ہی میں ایسی پابندی لگایا کہ ہمت نہیں ہے قول رسید کرنے کی. میرے دوستو یہ گناہ کا راستہ ہے. آج امارت سیاح چلیے میرے ساتھ ایک دن بیٹھیے گلاب ایک دن امارت سیاح میں بیٹھیے. اتنا گندا گندا فتوا لوگ آتے ہیں کچھ نہیں لاہور پڑھتے ہوئے بھاگیے گا. بھاگی دیور کا کام سالی بہنوئی کا کام سمجھ رہے مطلب اتنا گندا گندا معاملہ وہاں پہنچتا ہے کہ شرم سے سب اتنا دربھنگہ ضلع کا گاؤں نہیں بتاؤں گا آپ سب جانتے ہیں میں نہیں جانتا. بوڑھا سفید داڑھی نماز کی نشانی دارالفتہ عمارت شریعہ میں گیا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. ارے میں وہی پہ کہا ارے بڑھ میاں کیا ہے مسئلہ پوچھئے نا پہلے. اگر رونے کی بات ہوگی تو ہم بھی روئیں گے آپ کا ساتھ دیں گے. بولیے بولنے لائق نہیں ہے. اچھا بڑی کہنے کے بعد کہا کہ حضرت میری بیٹی ہے نا چھوٹی بچیا میرا داماد اور میری بیٹی میں غلط تعلق ہو گیا. وہی فتوا لینے آئے ہیں کہ بڑی بیٹی کا نکاح باقی رہا کے ٹوٹ گیا. مسئلہ سمجھ میرے داماد میں اور چھوٹی بیٹی میں غلط کام ہو گیا. مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ میری بڑی بیٹی کا نکاح ہوا وہ نکاح رہا کے ٹوٹا. میں نے بڑے میاں مگرمچھ کا آنسو بہانا بند کیجیے. یہ اچانک گندا کام نہیں ہوا ہے. آپ کا داماد آپ کی چھوٹی بیٹی سے ہنسی مذاق دل لگی کرتا تھا کہ نہیں؟ بولیے حضرت یہ تو ہوگا کرتا ہے سب گھر میں ہوگا کرتا ہے. جو ہوا ہے یہ بھی ہوگا کرے یہ بھی ہوگا. اسلام نے وہیں پر پردہ وہیں پر پہرا بچا دیا. تم نے پہرے کا النگھن کیا. آج تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. میرے بھائیو یہ بدنظری بے پردگی زنا کا نیشنل ہائی وے ہے. اس پر روک لگاؤ. آج اس چوک پہ کھڑے ہو جائیں اس چوک پہ کھڑے ہو جائیں. روڈ سے لڑکیاں گزرے لڑکی کو مت دیکھیے آس پاس کے لڑکوں کو دیکھیے کہ یہ لوگ کہاں دیکھا. میں نے دیکھا کئی بار. آس پاس کے لڑکوں کو دیکھیے کہ اس کی نظر کہاں ہے. سارے کم وقتوں کی نگاہ ان لڑکیوں کی طرف ہوتی ہے. لڑکوں اتنے گندے سماج میں جینے والی قوم جس میں اتنی راتوں کریمہ نہ ہو اور اپنی ملت کی بیٹیوں پہ پوری نظر ڈالو. چلو بھگوانی میں ڈوب. یاد رکھیے اگر اپنی بیٹی کی عزت بچانی ہے دوسرے کی بیٹیوں پر بری نگاہ ڈالنا بند کر دیں. نہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کی بیٹی کو بھی لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو گناہوں کے راستے کو بند کیا اللہ کرے. یہ دوسرا کام ہوا اصلاح معاشرہ کے لیے. تیسرا کام سماجک دباؤ. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے ہر طرف سے یہ غلط بات ہے. اگر کوئی پیتا ہے ہم کو کیا مطلب کیا بات ہے گھر میں بڑا حلہ ہوئے کیا بات ہے وہی فلان بات پیا کر پی کے آیا بیوی کا گھوٹا پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے. اور اونچی اونچی ناک والے نمازی صاحب پیشانی سیاہ ہو گئی سجدہ کرتے کرتے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سمجھاؤ. ہم کو کیا مطلب جب اللہ کا اسی بازار کا واقعہ میں بھولا نہیں ہوں. بقرعید کا دن تھا. ایک نوجوان اپنی جوان بیوی کو گود میں 6 مہینہ کا بیٹا تھا. اب بقرعید کے دن وہ مردود قربانی کا گوشت کھا کے داڑھی پی کے آیا تھا. اب بیوی کو کہا تھا کہ 100 روپیہ لاتا نکال کے کیا کروں 100 روپیہ الو کی پٹھی تھوڑے بات کا پیسہ ہو پیسہ ہمارا حساب لا دیں.
घूंटा पकड़ के घसीटते 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 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक 20 तलाक दिया था। और हमको बुलाया गया था। मैंने पूछा था कि क्या तलाक दिए हो? हाँ दिए होंगे 15-20 तलाक। माँ एक पेट में रे बेहुदा कहीं कि तुम्हारा पेट है कि पिटारा है? तलाक का पिटारा है क्या? तलाक तो 3 होती है, ये 17 तलाक कहाँ बाईपास से ले आए? मेरे दोस्तों, अगर कोई गलत हरकत करता है पूरा समाज उसको रोकने की कोशिश करे। अगर कोई घर का गंदा पानी रोड पर बहाता है, आप वार्ड काउंसलर साहब हैं, उनको मना कीजिए कि पानी के लिए स्वच्छता बनाओ। रोड भीगा रहता है, नमाजी गुजरते हैं, बदुआ करेंगे। एक आदमी गया अल्लाह बुजुर्ग के पास, एक झटकुआ मौलवी साहब को बोला, ओ जरा फाल खोलू ना। क्या हुआ? अरे अपने बीमार, कभी बीवी बीमार, लड़का मैट्रिक में फेल हो गया, भैंस भी मर गई, पता नहीं चलता है, 60,000 सैलरी है, 15 दिन में पैसा खत्म हो जाता है, भद्रके नहीं है। बरकत तो भद्रक बोलता है, बरकते नहीं है। जरा फाल खोलिए ना, लगता है कोई कुछ कर दिया है। जो ढोंगी रहता है ना, ढोंगी, वो आंख बंद करके मुवक्किल भेजता है, अभी ऐसे चौंक जाएगा, सब ढोंग है। बहुत काला करतूत किया गया है। तुम्हारे घर के बगल में कोई नाची औरत है? हाँ हाँ बोलो कुछ खाने का सामान पहुंचा? हाँ हाँ परसों की बेटी लड्डू पहुंचाई थी। बस उसी में मंत्र पढ़ा गया। अरे बाप रे बाप, गाली शुरू वहीं पर से, एक से एक वैरायटी की गाली वहीं से शुरू। एक मराठा काट के कहूँ ना, लंबा खर्चा पड़ जाएगा। कितना? 11,000 रुपया जेवर बंधक रख करके ढोंगी ला को देता है। और इमाम साहब को 11,000 नहीं देगा महीने। इमाम साहब को महीना भर में 11,000 पूरी आबादी मिलके नहीं देगी, और ढोंगी को एक झटके में जेवर बंधक रख के देते। लेकिन एक बुजुर्ग के पास बस खत्म कर रहा हूँ, ओरिजिनल बुजुर्ग थे, उनके पास गया कि हजरत फाल खोलिए ना, लगता है किसी ने कुछ कर दिया। हजरत ने कहा किसी ने कुछ नहीं किया है, तूने खुद कुछ कर दिया हो। बताओ, तुम्हारे घर का गंदा पानी। हजरत का इस्तेमाल है बहरा की सरजमी पर। तो बुजुर्ग के पास पहुंचा, हजरत बात खोलिए, लगता है किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया। ये बताओ, तेरी जात से किसी का दिल नहीं लग रहा है? किसी का दिल दुखाए हो? और याद नहीं आ रहा है, अपना जुर्म याद नहीं आता है। जाओ घर जाओ, जब याद आ जाए तो बताना। तकिया पे सर रखा, अपने घर का गंदा पानी, ट्यूबवेल का पानी, इलेक्ट्रिक का पानी रोड पे बहाता था। जो भी रही मुसाफिर गुजरे सबको चिंता पड़े बदला के। इतने लोगों का एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों का दिल दुखाए हुआ। और वाटर सप्लाई बंद किया, सोखता बनाया, हफ्ता 10 दिन के अंदर हालात खुद अच्छे हो गए। आया सही में हम कुछ कर दिए। हम अपने घर का गंदा पानी बहाते थे, उसी का साइड इफेक्ट। ये रोड कितना है? रोड है, 10 फीट। और आप मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए 2 फीट का सड़क बना रोड को सब किया, तो सामने वाला हम के करो से कम थी, हम भी बना लेंगे। 2 फीट आपने मार दिया और 2 फीट इसने मार दिया, 10 फीट की शॉट आपके तुम बच गई, 6 फीट। ये रोड की बेईमानी है। अगर किसी का जीना निकला हुआ हो तो बुरा नहीं लगेगा, हो सकता है किसी को पीना। अगर आप पूरी जमीन दे के बुनियाद डाल दिया तो लोहा का जीना बना लीजिए, और जब
وہ ضرورت ہو کھول کے استعمال کیا اب پھر سمیٹ دیا ایسا بھی آتا ہے لوہے کا بنا ہوا سمیٹ دیا تاکہ روڈ کی زمین غصب کرنا روڈ کی زمین بےایمانی کرنا 10 فٹ کی سڑک کو 6 فٹ بنا دیا کوئی بولنے والا نہیں کیوں بڑا آدمی ہے قیامت کے دن ساری ہیکری نکل جائے گی اپنے گھر کا زینہ روڈ پر مت نکالیے یہ روڈ کی زمین کا بےایمانی کرنا اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا میرے دوستو سیرت طیبہ کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کا 3 لکشن میں نے بتا دیا نمبر 1 دل کی صفائی ہردے پریورتن لیکن جو ہوگا کہاں کسی اللہ والے سے کانٹیکٹ میں رہیے سمپرک میں رہیے تو کچھ نہ کچھ سیکھا پڑے گا نمبر 2 گناہ کے راستے کو بند کرو ہوتا کیا آپ کا بیٹا اپنے دوستوں کو بلا کے گھر میں اندر بٹھاتا ہے اور آپ کی بیٹی چائے ناشتہ پیش کرتی ہے کیوں ہمارا دوست دروازے پہ بٹھا اندر کیوں لائے جوان بیٹی ناشتہ چائے دے رہی پھر حالات پورے ہو جاتے ہیں گناہوں کا راستہ مت کھولیے تو نمبر 1 تزکیہ دل کی صفائی نمبر 2 گناہ کے راستے کو بند کیجیے پردے کا ماحول بنائیے اور بد نظری سے بچیے اب تیسری چیز اگر کوئی غلط کام سماج میں ہو تو پورا سماج اس پر اعتراض کرے گا یہ غلط ہو یہ بالکل 10 آدمی بولے گا آج نہیں کل وہ ضرور اس برائی کے نکلے گا بس میں اب رخصت ہوتا ہوں کہاں سے دنیا سے رخصت نہیں ہو رہا ہوں غلط مطلب نہ سمجھ لیجیے گا تو 3 کام پہ پابندی سے عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارا سماج پاکیزہ ہو جائے گا بس ایک پیغام دے کے میں رخصت ہوتا ہوں ہم لوگ مومن ہیں کہ نہیں مومن ہیں یہ دعویٰ ہوگا گواہ ہے آپ کے پاس گواہ خالی دعویٰ کر دینے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے بھائی کوئی بھی دعویٰ بغیر گواہی کے قبول ہے آپ کا نکاح ہوا ہے بغیر گواہ کے ہوا تھا 2 گواہ تھا کہ نہیں آپ کا بھی نکاح ہو گیا ہم مومن ہیں ہمارے ایمان کا 2 گواہ قرآن میں بتا دیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہی دونوں گواہ ہیں نماز اور زکات اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور مال کی زکات نکالتے ہیں تو ہمارے ایمان کا 2 ہیوی گواہ ہے قیامت کے دن جب اللہ کہیں گے کہ تم مومن ہے گواہ لا میں اپنی نماز پیش کروں گا اور کہوں گا پروردگار سال میں زکات بھی نکالتے تمہارا گواہ بہت تگڑا ہے چلو فرشتے لے جاؤ لے جاؤ اگر نماز ہم نہیں پڑھتے تو ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے لیکن گواہ نہیں ہے گواہ تیار کر لیجیے زمین کا سروے ہو رہا ہے نا تو اس کا کاغذات درست کر رہے ہیں نا کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے تیاری چالو ہے نا ارے ہم ایمان کا دعویٰ ہے ایمان کا سروے ہوگا وہاں کہ تمہارا ایمان معتبر ہے کہ نہیں لاؤ ڈاکومنٹس تو کاغذ پیش کر دیں گے ہم نماز اور زکات یہ 2 چیز ایسی ہے کہ سارے اعمال کو بجا لانا آسان ہے یہ 2 ڈاکومنٹ تیار کریں گے انشاءاللہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ ہم سب کے سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ میرے اللہ ان اونچے ہوئے ہاتھوں کو لاج رکھ لے بس اگر آپ ہاتھ کس کے طرف اٹھائیں ابھی باپ گواہ بھی بنایا تو ایسے اگر ہم ہاتھ اٹھانے میں سچے ہیں تو ہمارا رب سب سے سچا ہے انشاءاللہ یہ آج کا جلسہ اگر یہ مجمع نماز کی پابندی کر لے قسم رب ذوالجلال کی دنیا کے سارے جلسوں میں سب سے کامیاب جلسہ یہی ہوگا انشاءاللہ نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں گلاب بھائیوں کا نام نہیں جانا ہوں
کی گہرائیوں سے میرا رواں رواں دعا دے رہا ہے. آپ کی بیداری کو سلام, آپ کے جذبے کو سلام, آپ کی قربانی کو سلام. انشاءاللہ اس جلسے کا اثر جھلکنا چاہیے. فجر کے وقت میں جس کی آنکھ کھلے ایک طرف سے کال کرنا شروع کی, جگائیے ایک دوسرے کو, چلو جی نماز پڑھ لیں, ایک دوسرے کو کال کیجیے, الارم لگا کے سوئیے اور ایک دوسرے کو کال کر کے مسجد بھر دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.